آج کے درس حدیث میں ہم تعلق باللہ کے حوالے سے محبت الہی کا حصول کیسے ممکن ہے، اس پہ جو ہم گفتگو کریں گے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سا ایمان افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ تو نفرت کرے، یعنی مخلوق کے ساتھ تیرا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر ہونا چاہیے۔ اگر تو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور نفرت کرے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے، یہ افضل ایمان ہے۔ اب جب بندہ اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے اور اس کی زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رہتا ہے، اللہ کی یاد رہتی ہے، ہر وقت اپنی زبان سے جو ہے وہ اللہ کی یاد میں جو ہے وہ مشغول رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، تو پھر اس زبان سے جو ہے وہ پھر برائی تو نہیں نہ نکلے گی، زبان سے برائی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو سارے جھگڑے اس زبان کے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے جنت کی ضمانت، میں اسے دیتا ہوں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان چیز ہے، یعنی زبان، اس کو قابو رکھے، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان دو کی حفاظت کرے، حضور شاہ فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہی زبان بندے کو جنت میں لے جائے گی، یہی زبان جو ہے وہ بندے کو جہنم میں لے جائے گی۔ تو افضل ایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے؟ کہ ایمان جو ہے وہ افضل ہو تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے وہ چیز ناپسند کر جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ بہت بڑا معیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا۔ کیا بندہ جو ہے، یہ بھی افضل ایمان میں سے آتا ہے، کیا بندہ جو ہے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی برائیاں سوسائٹی میں ہوں، اس کے گناہوں کا ذکر ہو، وہ جو زندگی میں اس سے غلطیاں ہوئیں اس کا ذکر جو ہے اس کی سوسائٹی میں ہو، اس کی غیبت کی جائے، اس کی چغلی کی جائے؟ بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ تو جب اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ پھر کیوں دوسروں کے لیے غیبت ہوتی ہے؟ پھر کیوں دوسروں کی برائیاں بیان ہوتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ افضل ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ تو لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے وہ چیز ناپسند کر جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ حضرت سیری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اگر ان پر عمل کر لے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی عظیم دولت نصیب ہو جائے گی۔
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی چیز نفل کی کثرت کرنا، نوافل میں جو ہے وہ کثرت اختیار کرے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ نماز نفل بھی مراد ہے، اور یہ نیکی ہے۔ نفل جو ہے مثال کے طور پہ آپ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ بھی نفل میں آتا ہے۔ کسی کو آپ ہنستے مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، یہ بھی نفل میں آتا ہے۔ تو پہلی چیز کہ آپ نے ارشاد فرمائی کہ نوافل میں جو ہے وہ کثرت اختیار کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز میں تو نوافل کثرت سے پڑھے لیکن مخلوق کو جو ہے وہ تکلیف دینا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے کنسیپٹس ہیں، کیونکہ اسی کے ساتھ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ دوسری چیز محبت الہی کے لیے ضروری ہے کہ تو لوگوں کا خیر خواہ بن جا، لوگوں کی بلائی جو ہے وہ اختیار کر، ان سے بلائی کر، ان سے خیر خواہی کر۔ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی قرآن سے محبت کرنا۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی اللہ کے احکام پہ صبر کرنا۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، جو قرآن اور سنت کی روشنی میں احکام آئے ہیں ان پہ صبر کرنا۔ اور پھر آپ نے پانچویں چیز ارشاد فرمائی کہ اللہ کے حکم کو ہمیشہ ترجیح دینا۔ چھٹی چیز آپ نے ارشاد فرمائی حیا پیدا کرنا۔ ساتویں آپ نے بیان فرمائی محبت الہی میں مشقت کو برداشت کرنا۔ آٹھویں چیز آپ نے فرمائی قلیل پر راضی ہو جانا، جو تھوڑا مل پیا اس پہ راضی رہو۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قناعت سے کام لینا، جو جتنا مل گیا ہے بس اسی پہ راضی رہے، اسی پہ اللہ کا شکر کرتا رہے اور اسی پر جو ہے وہ قناعت کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے لوگوں کو تعلیم دیتے آئے، اور یہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے لیا۔ وہ مغز ہوتا ہے قرآن اور احادیث کا۔ اسی لیے حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت و الفت میں جو نوجوان پروان چڑھتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ بغیر کسی خوف و ڈر کے وفا کرتے ہیں، وہ بغیر مبالغے کے تعریف کرتے ہیں، اور بغیر سوال کے جو ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں کہ جس قدر تم اللہ سے محبت کرو گے اسی قدر مخلوق کے خدا تم سے محبت کرے گی، اور جس قدر تم اللہ سے خوف کھاؤ گے اسی طرح مخلوق خدا تم سے خوف کھائے گی، اور جس قدر اللہ کے احکام کی تم پابندی کرو گے اسی قدر مخلوق خدا تمہارے حکم کی تعمیر کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ دولت ایمان عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔